السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت، دعا کے لیے طریقہ کس طرح سے اختیار کرنا چاہیے؟ کیونکہ بعض لوگ اول صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے کیا ہے تکمیل کے لیے دعا کرتے ہیں، خاص کر کے پڑھائی میں، دولت میں، تو پہلے ہی دعا کے آغاز میں ہی دنیاوی چیز مانگتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بہتر ہے یا پھر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کیا جائے، اس کے بعد میں جو ہے سو آخرت کی بھلائی اور دنیا کی بھلائی مانگی جائے؟ اس کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو جب ہم حدیث پاک کھول کر پڑھتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، بڑائی بیان کیا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے، ذہن میں ہوگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور جبل رحمت پر جب پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مکہ والوں کو آخری خطبہ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور تعریف بیان فرمائی۔ اور یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم کو پیدا فرمایا تو بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کے خالق ہونے کی، اللہ کے رازق ہونے کی اور اللہ کے غنی، ان تمام کی بڑائی بیان کریں۔ بڑائی بیان کرنے کے بعد جب اللہ کے حمد و ثنا بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ عام طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو ہم اس بادشاہ کی سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں تاکہ بادشاہ میری طرف متوجہ ہو اور ہمیں انعام دے۔ تو مالک الملک ہے اللہ، سب سے بڑا بادشاہ ہے اللہ، تو جب ہم اس کے دربار میں اپنی حاجت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے جو نبی نے ہمیں سکھایا۔ اور نبی نے کیا سکھایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اس کے بڑائی بیان کرنے کے بعد اپنی اچھائیوں کے لیے اور اس طریقے سے دعا کرے، اے اللہ جو تو نے میری تقدیر میں، اور سب سے پہلے یہ تقدیر پر بھی ایمان لائے، دعا کرنے میں تقدیر پر بھی ایمان لائے، تو دعا اس طریقے سے کرے کہ اے اللہ جو تو نے ہمارے لیے بہتر بنا دیا وہ ہمیں عطا فرما، اور جو ہمارے لیے اچھا ہو وہ چیز ہمیں عطا فرما، اور جو ہمارے لیے برا ہو اللہ تو اس کو ہم سے دور فرما دے۔ ہمارے طور پر عام طور پر دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے مال دے، اے اللہ ہمیں دولت دے، اے اللہ مجھے پاس کر دے، اے اللہ مجھے یہ فرما دے۔ یہ سب دعا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی مفاد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ارے دعا کا تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ تو آپ کے پورے جسم، جسمانیت کو، پورے علم، تمام چیزوں کو جانتا ہے، تو جب اللہ جانتا ہے تو اپنے تمام چیز کو اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ اللہ رب ہے، رحیم ہے، آپ کے لیے برا نہیں چاہے گا، ہمیشہ اچھا چاہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں، مولا جو میرے حق میں بہتر ہو تو ہمارے لیے کر۔ اور دعا کیسے کرنا؟ ڈائریکٹ خدا سے نہیں مانگنا، ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگنا، بلکہ اپنے محبوبوں کا وسیلہ لے کر کے اللہ سے اگر مانیں گے تو ہماری دعا زیادہ قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ جب اے مومن، اے ایمان والو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو کس کی بارگاہ میں جاؤ؟ نبی کی بارگاہ میں جاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا۔ آج اے اللہ نہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، بزرگان دین کے صدقے طفیل میں ہمارے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں کہ ہم اپنی گنہگار زبان سے تیری بارگاہ میں عرض کر سکیں مولا ہمارے اندر نہیں، لیکن تیرے رسول کے امتی ہیں مولا، ان کا وسیلہ لیتے ہوئے ہم تجھ سے کچھ عرض کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، تیری بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، جو ہمارے لیے حق میں بہتر ہے مولا تو ہمیں اسے عطا فرما دے۔ تو پہلے اللہ کی تعریف، پھر نبی کا صدقہ لیتے ہوئے اپنی حاجتیں پیش کرنا، مگر دنیاوی حاجتیں نہیں، دعا اخروی حاجت کے لیے کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ رہتا ہے شکایت کہ ہم اتنا دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر بندے مومن کو، جو بندہ مومن دعا کرتا ہے اور یہ شکایت رکھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، تو کل قیامت کے دن جو بندے مومن دنیا میں دعا کیا ہوگا تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب مومن کو دے گا تو وہی مومن جو دنیا میں کہہ رہا تھا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی، تو وہ مومن کہے گا اے اللہ کاش تو میری ایک دعائیں کو بھی دنیا میں قبول نہ کرتا، کیونکہ تو نے آج جو مجھے نعمت دی ہے دنیا میں ویسی نعمت نہ ملتی، ایسی نعمت نہ ملتی۔ تو ایسی شکایت نہیں کرنا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جب اللہ کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تو جب اللہ کا فرمان ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا تو پھر یہ شکایت کرنا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی تو گویا کہ یہ اللہ کی ذات پر اٹیک ہے تمہارا،
اللہ کے ذات پر اٹیک ہے اور اللہ کی ذات کے سلسلے میں صحیح عقیدہ ہی نہیں رکھ رہے ہو، تو لہٰذا ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ پہلے خدا کی تعریف کرو، پھر اپنی حاجت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. یہی دعا کا بہترین طریقہ ہے.